شافعہ کھٹکر ٹاپنگ کرتا ہوا بولا بس یار ایک ضروری ای میل کرنا تھا، تم جب تک تیار ہو۔ نور نے اسے ہفکی سے دیکھا اور پھر ڈریسنگ کے سامنے آ کر بالوں پر کنگھا پھیرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے شافعہ کی طرف مڑ کر پوچھا ناشتہ بناؤں؟ شافعہ کا کام ہو گیا تھا، وہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولا نہیں باہر سے کر لیں گے، بس تم تیار ہو جاؤ جلدی۔ اسے نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پہلی بار شافعہ کے کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی طرف سے پوری تیاری کی۔ اس کے ہاتھ میں تیمینہ بیگم کے دیے ہوئے کڑے تھے اور گلے میں شافعہ کا دیا ہوا پینڈنٹ، کان میں اس نے اپنے ذاتی چھوٹے اور خوبصورت سے جھمکے ڈال لیے تھے۔ اپنے گیلے بالوں کو ہی اس نے ڈھیلے سے جوڑے کی شکل میں لپیٹ لیا اور دوپٹہ سر پر لے کر اسکارف کی طرح باندھنے لگی۔ اس نے بلو اور پنک کلر کی خوبصورت سے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اسکارف باندھ کر وہ شافعہ کی طرف مڑی۔ میں تیار ہوں، شافعہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ وہاں ہینگر پر میری باسکٹ لٹکی ہوگی، لے آؤ ذرا۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا اور باسکٹ اس کی طرف بڑھائی۔ شافعہ نے اس کے ہاتھ سے باسکٹ لینے کے بجائے اسے معنی خیز نظر سے دیکھتے ہوئے بولا تم پہنا سکتی ہو، حق ہے تمہیں۔ یہ بولتے ہی وہ گھوم گیا۔ آئے نور نے اسے باسکٹ پہنائی۔ آئے نور اس کے باسکٹ کے بٹن لگا رہی تھی۔ شافعہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی اور آئے نور حسب معمول اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ نور باسکٹ کے بٹن لگاتے ہوئے بولی آج تم نے اپنا 3 پیس سوٹ نہیں پہنا، شلوار قمیض پہن لی؟ شافعہ ہنسا۔ میں آفس یا میٹنگ میں نہیں جا رہا میڈم، میں موقع کی مناسبت سے کپڑے پہنتا ہوں، لیکن شاید تمہیں میں اس سے اچھا نہیں لگ رہا۔ نور فوراً اس کی طرف دیکھ کر بولی میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ شافعہ بمیں اٹھاتے ہوئے بولا تو پھر بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں؟ نور اس کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے بولی بس ٹھیک لگ رہی ہو۔ شافعہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اچھا بس ٹھیک لگ رہا ہوں، لیکن ایک لڑکی نے مجھے کہا تھا کہ تم شلوار قمیض میں زیادہ ہینڈسم لگتے ہو۔ نور نے بمیں اٹھا کر اسے گورا کون سی لڑکی؟ شافعہ ڈریسنگ کی طرف گیا اور خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے بولا تھی کوئی، لیکن تمہیں اس سے کیا؟ نور نے اسے دکھانے کے لیے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہاں مجھے کیا؟ جبکہ اس کے اندر سے دھوئیں اٹھ رہے تھے۔ شافعہ نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ چلے؟ نور چادر سنبھالتے ہوئے کندھے اچکا کر بولی چلو۔ شافعہ نے اس کا اپنا بیگ اٹھا کر لاؤنج میں رکھا اور سارے کمرے لاک کرنے لگا۔ نور تجسس سے پوچھنے لگی ہم وہاں کب تک پہنچیں گے؟ شافعہ ہنستا ہوا بولا ابھی تو نکلے بھی نہیں ہیں، تو پہنچیں گے کیسے؟ نور پرجوش بھی تھی لیکن ڈری ہوئی بھی تھی کہ نہ جانے وہاں سب اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے۔ سارے لاک لگانے کے بعد شافعہ اسے لے کر باہر آیا اور گاڑی میں پیچھے سامان رکھنے لگا۔ نور آگے پیچھے نظریں گھماتے ہوئے بولی کوئی ہمیں دیکھے تو سوچے گا کہ ہم چوروں کی طرح کہاں جا رہے ہیں، وہ بھی اس وقت۔ شافعہ نے نور کی طرف کا دروازہ کھول کر اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دوسری طرف سے خود آ کر بیٹھ گیا۔ تو سوچنے دو، جس نے جو سوچنا ہے ہم دوسروں کی فکر کیوں کریں؟ شافعہ نے گاڑی ریورس لے اور روڈ کی طرف نکال لی۔ مین روڈ پر آتے ہی سردی کا احساس بڑھنے لگا۔ نور نے فوراً گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھا کر اپنی چادر کو ٹھیک سے لپیٹا۔ شافعہ ہنستا ہوا بولا ابھی سے اتنی سردی لگ رہی ہے، وہاں گاؤں میں تو زیادہ سردی ہوگی۔ نور باہر دیکھتے ہوئے بولی مجھے کچھ زیادہ ہی سردی لگتی ہے۔ نور باہر دیکھ رہی تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نور نے پھر اسے سے پوچھا شافعہ ہم کب تک پہنچیں گے؟ شافعہ ہنسا پہنچ جائیں گے 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد۔ نور اس کی طرف مڑ کر آنکھیں پھاڑ کے بولی تو اتنے گھنٹوں تک میں جاگی رہوں؟ اس سے اچھا میں سو نہ جاؤں۔ نور نے سیدھے ہو کر سیٹ سے ٹیک لگائی اور سونے کی تیاری پکڑی۔ شافعہ نے اس کا ہاتھ کھینچا اور اسے سیدھا کیا۔ خبردار جو تم سوئی، میں پاگل ہوں ڈرائیو کرتا رہوں اور تم مزے سے سوتے رہو؟ نور اسے گھور کر بولی تو ڈرائیو تم کر ہے، مجھے تو سونے دو۔ شافعہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا تم سو گی تو مجھے نیند بھی آ جائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ نیند کے جھونکوں کی وجہ سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ نور فوراً بولی اللہ نہ کرے، سفر کے دوران ایسی باتیں نہیں کرتے۔ شافعہ اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولا تو تم کرو نا اچھی باتیں۔ نور ہلکا سا مسکرائی پھر ٹھہر کے بولی تم مجھے اپنے بچپن کے بارے میں بتاؤ نا، تم بچپن میں گاؤں میں رہتے تھے؟ شافعہ کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر بولا نہیں رہتے تو شہر میں ہی تھے، لیکن بابا کا حویلی زیادہ آنا جانا تھا کیونکہ اس وقت وہ سیاست میں تھے۔ نور نے اسمات میں سر ہلایا او اچھا، اور خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شافعہ اس کی طرف دیکھا بولا کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی، کیا سوچ رہی ہو؟ نور نے فوراً سر جھٹکا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی نہیں کچھ بھی نہیں۔ لیکن شافعہ جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ تو میرے اور میرے بابا کے تعلقات کے بارے میں سوچ رہی ہو نا؟ کیا ہر کیوں ہم ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں؟ نور کچھ نہیں بولی، خاموش تھی۔ پھر ٹھہر کر بولی سوال تو بہت ہے شافعہ، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب تمہیں
وقت مناسب لگے تب تم سب بتاؤ۔ شافعہ ڈرائیو کرتے ہوئے سامنے دیکھا، بولا مجھے مناسب وقت کا انتظار نہیں ہے۔ نور بمیں اٹھا کر بولی تو پھر؟ شافعہ نے سانس کھینچا، مجھے ڈر ہے کہ میں تمہارے سامنے ٹوٹ جاؤں گا۔ نور نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ شافعہ نے اپنے ہاتھ پر موجود نور کا ہاتھ دیکھا۔ نور اس کے چہرے کی طرف دیکھا، بولی تم فکر مت کرو، میں ٹوٹ کر بکھرنے سے پہلے تمہیں سنبھالوں گی، بھروسہ تو کر کے دیکھو۔ شافعہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ نور خاموش ہوگی۔ کچھ لمحے گزر جانے کے بعد شافعہ نے ڈیش بورڈ سے اپنا موبائل اٹھایا اور کچھ ڈھونڈنے لگا۔ کچھ سیکنڈ بعد اس نے ایک تصویر آن کی۔ شافعہ نے فوراً اپنی بلکہ جھپکا پھر ایک لمبا سانس لے کر موبائل نور کی طرف بڑھا دیا۔ نور نے حیرانگی کے عالم میں موبائل اس کے ہاتھ سے لیا، اس تصویر کو دیکھا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی۔ انہوں نے پٹھانی طرح کا لباس اور زیب تان کیا ہوا تھا۔ وہ بلاک کی خوبصورت تھی، دودھیائی نما گال، کھڑی ناک اور تیکھے نئے نقش۔ ہاں، لیکن ان کی آنکھیں شافعہ کی جیسی تھی، یا شاید شافعہ کی آنکھیں ان کے جیسی تھی، ہلکی بھوری کانچ جیسی۔ ان کے چہرے پر ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی اور ان کے پیچھے ایک قدرت کا حسین منظر۔ اس تصویر میں اس لڑکی کے پیچھے ہرے بڑے پہاڑ تھے اور وہ خود ایک پتھر پر ہاتھوں میں مسکراتا ہوا چہرہ دیے بیٹھی تھی۔ اس تصویر کی رنگت دیکھا معلوم ہوتا تھا کہ تصویر ہاتھ سے پرانی ہے۔ وہ تصویر دیکھا نور چیختے ہوئے بولی، میں اسی تصویر کے بارے میں تو تم سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تصویر سائڈ ٹیبل کے دراز میں تھی اور ایک البم میں بھی۔ شافعہ نے اسی تصویر میں سے ایک تصویر اپنے موبائل میں کھینچ کر رکھی تھی۔ نور اس تصویر کو بغور دیکھتے ہوئے محتاط انداز میں بولی، کون ہے یہ؟ شافعہ کچھ نہیں بولا، خاموش رہا۔ نور نے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ پوچھا، شافعہ کون ہے یہ؟ شافعہ نے ایک سانس کھینچا، منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میری ماما ہے یہ۔ نور کو جیسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے اچل میں سے پوچھا، کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ شافعہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ بولا، میری ماں ہے یہ، میری اصلی ماں۔ نور بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتی رہی اور حیرت پر لہجے میں بولی، تو پھر وہ جو ہمارے گھر آئی تھی وہ؟ شافعہ ڈرائیو کرتے ہوئے سامنے دیکھا، بولا، وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ نور کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ او پوری طرح شافعہ کی طرف گمی ہوتی اور شافعہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شافعہ فوراً اس کی طرف دیکھا مسکراتا، لیکن شافعہ ضبط کا دامن تھام کر سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیو کرتا تھا۔ نور نے آگے کچھ نہیں پوچھا۔ کچھ دیر بعد ٹھہر کر شافعہ خود بولا، پوچھو گی نہیں کہ یہ سب کیسے ہوا؟ نور نے اس کی طرف دیکھا، تم جو خود سے بتاؤ گے میں صرف وہ سنوں گی شافعہ۔ شافعہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ٹھہر کر بولا، میرے نزدیک میری ماں کا قتل ہوا تھا۔ نور کو جھٹکا لگا، وہ دبی آواز میں بولی، قتل ہوا تھا؟ لیکن کیسے؟ کس نے کیا تھا یہ سب؟ شافعہ نے اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے تھاما، اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا، دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ سختی سے دانت بھینچ کر بولا، میرے باپ نے کیا تھا میری ماں کا قتل۔ نور نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شافعہ کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ نور نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو اس نے ایک لمبا سانس کھینچا۔ شافعہ نے اسے ماضی کی داستان سنانا شروع کی۔ میری ماں کا تعلق وادی جنرل کشمیر سے تھا۔ میرے نانا زمیندار تھے اور وہ اپنی ہی زمین پر کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے۔ میری ماما اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے لاڈلی بھی تھی، لیکن یہ وقت نہ لاڈ دیکھتا ہے، نہ پیار، نہ محبتیں دیکھتا ہے، نہ نفرتیں۔ جس کو اجاڑنا ہوتا ہے اجاڑ ہی دیتا ہے۔ میری ماما کیونکہ اپنے والدین کی لاڈلی اور اکلوتی اولاد تھی، اس لیے نانا نے شروع سے ہی اپنا گھر اور زمین ماما کے نام کر لی تھی۔ ایک دن نانا اور نانی موٹر سے شہر کی طرف جا رہے تھے۔ پہاڑی راستے کی طرف جا کر ان کی موٹر کی بریک فیل ہو گئی اور ان کی گاڑی کھائی سے جا گری۔ نہ نانا بچ سکے نہ نانی۔ ماما اس وقت صرف 17 سال کی تھی۔ نانا نانی کی موت کی خبر سن کر ان پر قیامت ٹوٹ گئی۔ سارے پاس سے چھت کھینچ جانا کسے کہتے ہیں یہ تو جانتی ہو نا تم؟ شافعہ نے نور کی طرف دیکھا۔ نور کی آنکھیں سرخ تھیں، اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ شافعہ نے پھر سے بولنا شروع کیا، نانا نانی کی موت کے بعد ماما تنہا رہ گئی تھی اور یہ دنیا جتنی اکیلی عورت کے لیے غیر محفوظ ہے پہلے بھی اتنی ہی تھی۔ اس لیے ماما اپنے تایا کے گھر رہنے لگی، لیکن کوئی کسی کو بنا مطلب سہارا کہاں دیتا ہے۔ ان کے تایا کی نظر ماما کی جائیداد پر تھی کہ کسی سے ہم سب کچھ ہڑپ کر لی، لیکن انہیں کوئی راستہ نہیں ملا۔ کچھ مہینے اسی طرح گزرے، پھر اچانک بابا ان کی زندگی میں آئے۔ شافعہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ نور نے تجسس سے پوچھا، کیسے؟ شافعہ نے دوبارہ بولنا شروع کیا، دادو اور بابا اس وقت سیاست میں ہوا کرتے تھے۔ اس وقت گاؤں میں میرے دادا کی حکومت تھی، یا ایک طرف سے یہ سمجھ لو کہ حکومت نہیں، ان کا راج تھا۔ بابا کشمیر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے لگے
گم رکھے تھے وہ وہیں ان کی نظر اتفاقاً ماما پر پڑ گئی، اور ماما کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بابا کے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ انہوں نے ان کے نام سے لے کر ان کے گھر تک کی ایک ایک چیز معلوم کر لی۔ نور نے دھیمے لہجے میں پوچھا، تمہاری ماما کا نام کیا تھا؟ شافیہ سامنے دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا، گلنار۔ نور نے اس بات میں سر ہلا اور شافیہ کی طرف دیکھا، پوچھا، پھر کیا ہوا؟ شافیہ نے سانس کھینچا، بابا کو جو چیز پسند آ جائے وہ اسے اپنا بنا کر ہی رہتے تھے۔ بابا کو پتہ تھا کہ دادا اس شادی کے لیے نہیں مانیں گے، اس لیے کچھ وقت بعد وہ خود ہی بنا بتائے ماما کے تایا کے گھر ان کا رشتہ لے کر چلے گئے۔ نانا نانی کے انتقال کے شروع میں ماما کے تایا نے جائیداد ہڑپنے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، لیکن جب ان کے کچھ ہاتھ نہیں لگا تو ان لوگوں کو ماما کا وجود ناقابل برداشت لگنے لگا۔ کچھ عرصے بعد جب اچانک بابا یوں ماما کے لیے رشتہ لے کر گئے تو انہیں تایا نے نہ کچھ سوچا نہ پرکھا، بس ماما کی شادی بابا سے کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ ماما نے اپنے بڑوں کے فیصلے کے آگے کوئی سوال نہیں کیا اور چپ چاپ بابا سے شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ بابا ماما کو نکاح کے بعد حویلی لے آئے اور حویلی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ دادا نے تو حویلی سر پر ہی اٹھا لی کہ اس گھر میں خاندان سے باہر کی لڑکی آئی کیسے، لیکن شعلے بھی گھر تک ہی اٹھتے ہیں، اس کے بعد تو بجھ کر صرف دھواں ہی رہ جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد سب کچھ نارمل ضرور ہو گیا، لیکن دادا نے ماما کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وہ ہر وقت انہیں کچھ نہ کچھ کہتی رہتی، لیکن ماما چپ کر کے برداشت کر لیتی۔ ماما بابا کی شادی کے کچھ عرصے بعد دادا کا انتقال ہو گیا اور دادا کی جگہ بابا نے سنبھالی۔ بابا شروع میں ماما سے محبت تو کرتے تھے، لیکن ان کی انا ان کی محبت کے بھی آڑے آ گئی، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کی محبت بھی مائنر پڑنے لگی۔ بات پر شک کرنا، شور شرابہ کرنا، ہاتھ اٹھانا ان کے مزاج میں شامل ہو گیا تھا۔ میری پیدائش کے بعد ماما کو لگا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ خاص فرق نہ پڑا۔ دادو مجھے جتنا ماما سے دور رکھنے کی کوشش کرتی، میں اتنا ہی ماما کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ کچھ ٹائم بعد بابا مجھے اور ماما کو لے کر شہر شفٹ ہو گئے۔ دادو نے بڑا ہنگامہ مچایا تھا، لیکن جب بابا اپنی پر آ جائیں تو پھر کہاں کسی کے سنتے ہیں۔ شہر آ کر ماما کو جیسے زندگی کا نیا رخ ملا، لیکن بابا کی طرف سے انہیں سکون اور خوشی کبھی نہ ملی۔ ہاتھ اٹھانا بابا کے لیے جیسے ان کی مردانگی کا ثبوت بن گیا تھا۔ ہر چھوٹی بات پر غصہ کرنا، ماما کو ذلیل کرنا ان کا شوق تھا، لیکن ماما مجھے دیکھ کر ہمیشہ خاموش ہو جاتی۔ میں شروع سے ہی ماما سے بہت اٹیچ تھا۔ بابا مجھ سے پیار کرتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے یہ امید رکھتے تھے کہ میں صرف وہی کام کروں جو وہ چاہتے، اور میں چھوٹا تھا تو ان کا کہا مانتا بھی تھا، کیونکہ ڈرتا جو تھا ان سے۔ لیکن جب میں 5 سال کا تھا تب میں نے پہلی بار بابا کو ماما پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا۔ میں چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی بھاگ کر اپنی ماں سے جا کر لپٹ گیا۔ بابا غصے میں مجھے ماما سے دور کرنے لگے تو میں نے بابا کو پیچھے دھکا دیا۔ بابا کو غصہ آیا، انہوں نے مجھے بھی مارا۔ اس مار کا اثر یہ ہوا کہ پھر میں جب کبھی بابا کو ماما پر ہاتھ اٹھاتے دیکھتا تو انہیں بچانے کے لیے آگے نہیں جاتا۔ چھوٹا تھا، ایک دفعہ کی مار سے ہی ڈر گیا، پھر مجھے ماما نے بھی منع کر دیا تھا۔ وقت کو گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بابا برے لگنے لگے، میں ان کے قریب نہیں جاتا تھا، ان سے بات کرنے سے ڈرتا تھا۔ میں 8 سال کا تھا جب بابا گاؤں میں الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے۔ جس دن الیکشن کا نتیجہ نکلنا تھا اس دن بابا نے حویلی میں دعوت رکھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ الیکشن وہی جیتیں گے، اور ماما اور میں بھی حویلی میں ہی تھے۔ سب کو نتیجے کا بے صبری سے انتظار تھا، اور بابا تو یہ سوچ کر اطمینان سے بیٹھے تھے کہ وہی جیتیں گے، لیکن وہ الیکشن ہار گئے۔ دعوت پر آئے ہوئے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ سب لوگ حویلی کے لان میں موجود تھے۔ جب میں اندر گیا، مجھے سیڑھیوں کے اوپر پہلے والے کمرے میں سے کسی کے چیخنے اور لڑنے کی آواز آئی۔ بابا چیختے ہوئے بول رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے میں آج الیکشن ہارا ہوں، اگر تم اپنی زمینیں بیچ کر رقم مجھے دے دیتی تو میں آج الیکشن نہیں ہارتا۔ الیکشن کے دوران بابا کو بہت بڑی رقم کی ضرورت پڑی تھی۔ انہوں نے ماما سے کہا کہ وہ اپنی جائیداد بیچ دے، لیکن ماما نے کچھ عرصہ پہلے بابا کو بغیر بتائے وہ زمینیں میرے نام کر دی تھی، اور جب تک میں 18 سال کا نہیں ہو جاتا وہ زمینیں کسی اور کے نام پر نہیں ہو سکتی تھی۔ میں سیڑھیوں کے نیچے سہما ہوا کھڑا تھا، میری ہمت بھی نہیں ہوئی کہ میں جا کر ماما کو بچا لوں۔ ماما روتے ہوئے بول رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹی کی بھلائی کے لیے وہ زمینیں اس کے نام کر دی، ان زمینوں پر اس کا ہی حق تھا۔ بابا چیختے ہوئے بولی، تم مجھ سے پوچھے بغیر ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ تم نے میری اجازت کے بغیر ایسا کیوں کیا؟ بابا تیش کے عالم میں کمرے سے باہر آئے اور ماما روتے ہوئے ان کے پیچھے آئی۔ بابا کو دیکھا، میں صرف صوفے کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ ماما روتے ہوئے بابا کو منانے ان کے پیچھے آئی۔ آپ میری بات تو سنیں، لیکن بابا نے ان کی ایک نہیں سنی۔
اور ایک جھٹکے سے انہیں دھکا دیا۔ ماما سنبھل نہ پائیں اور لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے گر گئی۔ شافیہ کی آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو نکل کر بہا۔ انہیں دوبارہ بولنا شروع کیا۔ وہ شاید پھر بھی بچ جاتی، لیکن سیڑھیوں کے نیچے بالکل ساتھ رکھا ہوا لوہے کا شو پیس سٹینڈ ان کے سر پر لگ گیا۔ میں چیختا ہوا ان کی طرف بھاگا۔ بابا سیڑھیوں کے اوپر ہی کھڑے تھے۔ ماما کے سر سے خون کی دھار بہہ رہی تھی۔ میں ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر پکارتا رہا، لیکن ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں روتے ہوئے انہیں بول رہا تھا، ماما آنکھیں کھولیے، مجھے دیکھیے ماما۔ لیکن انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے ہلکے سے پکارا، شافیہ۔ میں نے انہیں آواز لگائی، ہاں ماما، آنکھیں کھولیے، لیکن ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں سے پھسل گیا۔ میں روتا رہا، بلکتا رہا، انہیں پکارتا رہا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ نون بے سود سے بیٹھی شافیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شافیہ کو پتہ بھی نہیں تھا اس کا چہرہ سرخ تھا، بھیگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑی اور پھر سانس کھینچ کر بولا۔ میری آواز سن کر باہر موجود لوگ بھی اندر آ گئے۔ سب پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہوا۔ بابا تیزی سے نیچے آئے، بولے کہ یہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، میں اسے ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ میں تو اس وقت ماں کو دیکھ کر ہی ہلکان ہو رہا تھا، ان کے لفظوں پر کیا غور کرتا۔ ماما کا سر نم خون تھا اور میرے کپڑے بھی۔ بابا ماما کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ سب کو لگا کہ وہ سر پر چوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں، لیکن جب کچھ دیر بعد ماما بابا کو لے کر آئے تو ایمبولینس میں ان کا چہرہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ لوہے کے سٹینڈ کی نوک ان کے سر میں گھس گئی تھی۔ ماما کو جیسے ہی ایمبولینس سے نکالا، میں تیزی سے ان کی طرف دوڑا۔ ان کے چہرے سے چادر ہٹائی، وہ خاموش تھے اور بے جان بھی۔ میں رونے لگا، چیخنے لگا، انہیں پکارا بھی بہت، لیکن وہ اٹھی ہی نہیں۔ وہ تو میرے ایک آنسو پر کپا جاتی تھی، وہ تو میری ایک آواز پر دوڑی چلی آتی تھی، لیکن وہ اب میرے چیخنے پر بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پیچھے کیا۔ میں نے ان سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، چھوڑی مجھے میری ماما کے پاس جانا ہے۔ میں ماما سے لپٹا ہوا رو رہا تھا۔ بابا غصے سے بولے، اگر اس طرح رونا ہے تو اندر زنانے میں جا کر رو لو۔ شافیہ نے اپنی سرخ آنکھوں سے نور کی طرف دیکھا، تم بتاؤ، کیا ایک 8 سال کے بچے کو اپنی ماں کی موت پر رونے کا بھی حق نہیں تھا؟ نور نے اس کے بعد صبح ہاتھ تک۔ شافیہ نے سامنے نظریں کالی، پھر ایک لمبا سانس کھینچا۔ ماما چلی گئی تو میں اکیلے ہو گیا۔ مجھے کسی کی عادت ہی نہیں تھی۔ ماما کے انتقال کے اگلے دن سب لوگ حویلی کے حال میں بیٹھے تھے۔ سب بابا سے پوچھ رہے تھے کہ وہ گر کیسے۔ بابا بڑے اطمینان سے صفائیاں پیش کر تھے۔ گلنار سیڑھیوں سے تیزی سے اتر رہی تھی۔ اچانک اس کا پیر مڑا اور سنبھل نہیں پائی اور گر گئی۔ میں بھی وہیں موجود تھا۔ بابا کی بات سن کر میری رگیں تان گئی۔ وہ کتنے اطمینان سے سب سے جھوٹ بول رہے تھے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا اور میں چیختے ہوئے اٹھا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ سب نے میری طرف دیکھا۔ بابا کی بھویں تان گئی، وہ مجھے گھورنے لگے۔ میں چیختے ہوئے ان کی طرف اشارہ کر کے بولا، جھوٹ بول رہے ہیں یہ۔ انہوں نے ماما کو دھکا دیا تھا۔ بابا کھڑے ہو کر میرے قریب آئے، غصے سے مجھے گھورتے ہوئے بولے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم شافیہ؟ میں بھی چیختا ہوا بولا، صحیح بول رہا ہوں میں۔ آپ نے میرے بابا کو، میری ماما کو مارا تھا اور پھر انہیں سیڑھیوں سے دھکا دیا۔ آپ قاتل ہیں میری ماں کے۔ بابا نے ایک تھپڑ میرے گال پر مارا اور چیختے ہوئے بولے، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں چیختا رہا کہ آپ نے میری ماما کو مارا ہے، لیکن وہاں پر میری بات کا یقین کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سب کو لگا کہ میں ماں کے غم میں یہ سب بول رہا ہوں، لیکن مجھے بابا سے نفرت ہوگی۔ میرے نزدیک وہی میری ماما کے قاتل ہیں۔ اور یہ نفرت تب اور بڑھ گئی جب ماما کے انتقال کے صرف 10 دن بعد انہوں نے دادوں کے کہنے پر تہمینہ ماما سے نکاح کر لیا۔ تہمینہ ماما بابا کی کزن ہے۔ میں اس رات بہت رویا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری ماما کی جگہ کسی نے لے لی، اور اسی رات میں نے خواب میں ماما کی موت کا والا منظر پہلی بار دیکھا، اور پھر یہ معمول کی بات بن گئی۔ مجھے ہر تھوڑے دن بعد ماما خواب میں نظر آتی۔ میں نیند میں چیختے ہوئے انہیں پکارتا، لیکن وہ آتی ہی نہیں۔ میں انہیں چھونے کی کوشش کرتا، لیکن چھو نہیں پاتا۔ شروع میں تہمینہ ماما سے بھی نفرت کرتا تھا، لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میری ہر چیز کا خیال رکھنا، مجھ سے پیار کرنا جیسے ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ ان کی مجھ سے محبت اور بڑھ گئی جب کافی سال بعد بھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ مجھ سے اپنے سگے بچوں کی طرح محبت کرتی تھی، اور محبت سے دور کون رہ سکتا ہے؟ ان کی محبت کے آگے میری نفرت کب ختم ہوگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن میں اپنی ماما کی تکلیف کو کبھی نہیں بھلا پایا۔ ان کے ہاتھ کے لمس کو، ان کی آواز کو کبھی نہیں بھلا پایا۔ مجھے خود سے بھی اس بات کا شکوہ تھا، کاش میں جا کر انہیں بابا کے مار سے بچا لیتا تو وہ بابا کے پیچھے نہ بھاگتی، لیکن کاش یہی رہ جاتا ہے نا۔ لیکن میں نے تہمینہ ماما پر بابا کو کبھی ہاتھ نہیں اٹھانے دیا۔ میں ہمیشہ ان کی ڈال بن کر ان کے آگے کھڑا ہو جاتا، اور یہی بات بابا کو چبھتی تھی۔ ماما سے
دور کرنے کے لیے بابا مجھے باہر سیلر کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ وہ جو چاہتے تھے میں نے ان میں سے کچھ نہیں کیا۔ بابا اکیلے میں ہمیشہ مجھ سے کہتے کہ تم مجھے اپنی ماں کا قاتل سمجھتے ہو، لیکن وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ وہ صرف ایک حادثہ تھا؟ چلو ایک منٹ کے لیے مان بھی لیتے کہ حادثہ ہی تھا، لیکن انسان تھوڑی تو مروت دکھاتا ہی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کی ماں کی موت پر رونے سے منع کر رہے تھے۔ اپنی بیوی کی موت پر ایک آنسو تو دور، ان کے چہرے پر اداسی بھی نہیں تھی۔ ان کی بیوی کو مرے ہوئے صرف 10 دن ہوئے تھے اور انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ بے شک وہ ان کی بیوی تھی، لیکن میری تو ماں تھی نا، میں کیسے بھول جاؤں ان کی موت؟ تم بتاؤ، ماں کو کوئی بھول سکتا ہے کیا؟ شافعہ نے سوالیہ نظر سے نور کی طرف دیکھا۔ نور نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی ماں کو بھول جاؤں، جو وہ کہیں، جو وہ چاہیں وہ کروں۔ اگر وہ اپنی انا کے پکے ہیں تو میں بھی ضد کا پکا ہوں۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں صرف وہی کرنے کا فیصلہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ بابا اور دادو نے جب میرے اور ارحام کے رشتے کی بات کی، میں نے تب بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خاندان میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ جو بابا چاہیں گے وہ تو میں مر کر بھی نہیں کروں گا۔ شافعہ خاموش ہو گیا۔ راستے میں ایک ڈھابہ پڑا۔ شافعہ نے گاڑی کو بریک لگائے۔ نور کا ہاتھ اس کے بازو پر تھا۔ شافعہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ نور نے نظریں جھکائے، پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ بولے، شافعہ تمہیں یاد ہے جب میری ماما چلی گئی تھی تب تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ اللہ ایک سہارا چھینتا ہے دوسرا دے بھی دیتا ہے۔ تمہاری ماما کے بعد تمہارا دوسرا سہارا تمہاری تہمینہ ماما بنی، اور جہاں تک تمہارے بابا سے نفرت کا سوال ہے تو تم خود اس بات کو مانتے ہو کہ تمہارے بابا نے ماما کو جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا تھا۔ ہاں، لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے جس طرح برتاؤ کیا وہ واقعی افسوسناک ہے۔ لیکن ان سے نفرت کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، تکلیف تمہیں خود ہی ہوگی۔ شافعہ نے نور کی طرف دیکھا۔ مجھے ان سے اتنی نفرت کہ اب نفرت کا لفظ بھی کم پڑنے لگا۔ نور نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ شافعہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ڈھابے میں سے ایک لڑکا نکل کر ان کی گاڑی کی طرف آیا اور شافعہ سے بولا، جی صاحب آپ کو کچھ چاہیے؟ شافعہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ 2 چائے اور پراٹھے۔ اس لڑکے نے شافعہ سے پوچھا، صاحب آپ اندر آئیں گے یا یہیں لا دوں؟ شافعہ نے کہا، آپ یہیں لا دیں۔ وہ لڑکا اس بات میں سر ہلا کر واپس چلا گیا۔ صبح کا 6 بجے تھے، لیکن موسم کی وجہ سے ابھی بھی اندھیرا تھا۔ دور کا راستہ دھند کی وجہ سے دھندلا نظر آ رہا تھا۔ شافعہ نے آنکھیں باندھ کر کے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ نور کو وہ بہت تکلیف میں لگا۔ نور نے اسے پکارا، شافعہ۔ شافعہ نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا، نور نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، تم ٹھیک ہو؟ شافعہ نے آنکھیں کھولی اور گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا، جب تک تم میرے ساتھ ہو میں ٹھیک ہوں۔ نور ہلکا سا مسکرائی۔ شافعہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ نور اس کی طرف دیکھا، بولی، شافعہ اگر تمہارے لیے حویلی جانا اتنا ہی مشکل تھا تو تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ جو چیزیں دل کو تکلیف دیں ان سے دور رہنا بہتر ہے۔ شافعہ نے سانس کھینچ کر سامنے نظر کی۔ ماما کی ڈیتھ کے 2 سال بعد میں نے حویلی جانا چھوڑ دیا تھا نور۔ ان 2 سالوں میں بھی بابا مجھے زبردستی لے کر آتے تھے، لیکن پھر میں نے بھی ضد کر کے آنا چھوڑ دیا۔ میں جب بھی وہاں جاتا تھا مجھے اپنے ارد گرد ماما کی آوازیں آتی تھی، ان کے سر سے بہتا ہوا خون، میری گود میں ان کا رکھا ہوا سر اور ان کا مجھے آخری بار پکارنا، جس سے سب کچھ پھر سے یاد آنے لگتا تھا۔ ماما کے انتقال کے کئی سال بعد بھی میں خون دیکھ کر ڈر جاتا تھا، مجھے خوف آنے لگتا تھا۔ تمہیں یاد ہے نور، یونیورسٹی میں جب تمہارا ہاتھ کٹ گیا تھا؟ شافعہ نے نور کی طرف دیکھا۔ تمہارے ہاتھ سے بہتا خون دیکھا مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ مجھ سے وہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں وہاں سے جانا چاہتا تھا لیکن میں جا نہیں سکا۔ مجھے لگا اگر آج میں چلا گیا تو زندگی بھر خود سے بھی ڈر کر بھاگتا رہوں گا۔ نور بنا پلکے جھپکائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہر کسی سے سختی سے پیش آنے والے، کسی سے زیادہ نہ گلنے ملنے والا اور اس پر اپنی اتنی محبت نچھاور کرنے والے شافعہ کتنے برسوں سے اپنے دل میں درد چھپائے بیٹھا ہے۔ نور جو سمجھ رہی تھی کہ وہ حویلی جانے کے لیے بے چین ہے، شافعہ کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ غلط تھی۔ شافعہ کا درد اسے اس کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے لیے وہاں جانا کتنا مشکل ہے۔